الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنے کی فضیلت اور فائدے بیان کروں گا۔ یہ وہ 2 آیات ہیں جو ہر چیز کے لیے کافی ہیں، تو اسی کے بارے میں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی آپ کو بیان کروں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 431 چیپٹر نمبر 1 یہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا، یعنی آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور آپ نے اپنے اللہ سے ملاقات کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر 3 چیزیں دی گئیں، یعنی یہ اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو 5 وقت کی نمازیں، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے بخش دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کو جو شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اس کی اتنی فضیلت ہی کافی ہے کہ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو سیدھی خود عطا کی، بغیر کسی فرشتے کے، وحی نہیں آئی اس کی۔ تو میرے عزیزوں، یہ تو دنیا میں بھی ہے، اگر کوئی محبوب کسی سے ملتا ہے تو وہ اس کو وہ تحفہ دیتا ہے جو سب سے بہترین ہو۔ تو جب ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کی تو اللہ نے یہ تحفہ دیا انہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت یاد رکھیے گا۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5009۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا، جس گھر میں مسلسل 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں، شیطان اس گھر سے جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، یعنی اس کے قریب نہیں آتا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2882۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کی اور انہی دونوں آیتوں پر سورہ البقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی، ممکن نہیں ہے کہ شیطان اس گھر کے قریب آ سکے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کر کے اللہ سے جو مانگا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 1877 ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک روز جبرائیل علیہ السلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے
جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور مبارک ہوں۔ یہ خوشخبری دی اس نے، یعنی ایسا دروازہ کھلا آسمانوں کا جو کبھی نہیں کھلا، اور ایسا فرشتہ حاضر ہوا جو کبھی بھی اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا، اور اس نے خوشخبری دی اور کیا کہا، یہ 2 نور مبارک ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ 2 نور کسی نبی کو آپ سے پہلے عطا نہیں کیے گئے، یہ 2 روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ پہلا سورۃ الفاتحہ ایک ایسا نور ہے جو سورت اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، کسی نبی کسی امت کے حصے میں نہیں آئی۔ اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ صرف سورہ بقرہ کی 2 آیتوں اور سورہ فاتحہ کی خوشخبری دینے کے لیے ایسا فرشتہ ایسے دروازے سے اترا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ اس سے پہلے آیتیں اتر چکی تھیں، اور وہ اسپیشل صرف ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات کی انفارمیشن دینے کے لیے حاضر ہوا۔ اور ان آیتوں کو پڑھنے کے ساتھ آپ ان کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا، بہت خوبصورت بہت پیارا ترجمہ ہے ان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیرے ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما، اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ میرے عزیزوں، قرآن مجید بہت خوبصورت ہے، بہت طاقت والا ہے، اس میں بہت ساری دعائیں بھی ہیں، اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں بھی بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ، ایک تو پہلے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور دوسری اس میں اللہ سے دعا کیا ہے، اگر ہم سے بھول ہو گئی تو ہمیں معاف کرنا، ہمیں نہ پکڑنا، اور ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اور وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ میرے عزیزوں، اگر آپ اس کو نہایت توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو میں اللہ کی رحمت کی امید پر یہ کہتا ہوں کہ وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا ہو، تو آپ یہ والی آخری آیتیں پڑھیے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی دور کر دے گا۔ کوشش کریں 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیے گا۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے۔ نماز فرض ہے، اور اس کو آپ، یہ چھوٹی سی آیتیں ہیں، اس کو آپ زبانی یاد کر لیں۔ اگر کسی کو زبانی یاد نہیں بھی ہوتی تو روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں وہ خود ہی یاد ہو جائیں گی۔ مجھے بھی ایسے ہی قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یاد ہوئی ہیں، تو اس کو آپ روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اول آخر دروشی پڑھیے گا، اس کے بعد یہ آیتیں پڑھیں، اللہ سے دعا کریں۔ تو ایک تو سب سے بہترین یہ ہوگا
کہ جس گھر میں شیاطین ہیں یا جادو اور جنات کا اثر ہے تو وہ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور دوسرا یہ بھی فرمان ہے کہ اس کے پڑھنے سے جو مانگے گا وہ بھی اس کو ملے گا۔ اور دوسرا اس کو زبانی یاد کر لیں اور روزانہ پڑھتے رہیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو دیکھیے گا میرے اللہ کی رحمت کس طرح آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، یقیناً اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔